السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، میں پھر ایک مرتبہ حاضر ہوں، ندیم فقیر. اس سے پہلے کے بیان میں سامعین ٹائم ختم ہو گیا تھا، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں دو چار کچھ رہ بھی گئی تھیں، آپ کو نہیں بتا سکا تھا، تو اس کو میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی آپ سنیے. سامعین، تو میں نے آپ کو جو پہلی چھوٹی بات بتائی تھی وہ اس روزے دار جس نے روزہ توڑ دیا تھا اور ولی اللہ بن گیا. اب جو بات ہے دوسری، سامعین، ایک صاحب وہ تھے، وہ اپنی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو ان کی دکان تھی مارکیٹ میں. تو کچھ لوگ ان کے پاس آئے، بھاگتے ہوئے آئے، کہا کہ مبارک ہو مبارک ہو، مارکیٹ میں آج آگ لگ گئی تھی تو سب دکانیں جل گئی ہیں لیکن تمہاری دکان بچ گئی. تو اس نے کہا اچھا بچ گئی، شکر الحمدللہ. تو وہ بڑا خوش ہوا اور پھر اس کے بعد وہ گھر آیا تو سامعین وہ اپنے جب شام کو بیٹھا سوچنے کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ ایک آدھ منٹ اپنے آپ کو انسان دے سوچے کہ آج کیا کوئی بات ہوئی ہوگی کوئی اچھی یا کیا. تو اس نے جب سوچا تو اس نے کہا کہ میں نے شکر، مجھ سے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر دیا کہ تم نے شکر الحمدللہ بولا تھا، سب کی دکان جل گئی تھی، صرف اپنی دکان کے بچنے پہ تم اتنے خود غرض آدمی ہو، تو پھر میں تو مر جاؤں گا، میں تو مارا گیا نا. تو اس بات میں اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ناراض ہو گیا ہو. تو یہ سوچ کے سامعین وہ شخص جو ہے مسلسل 30 سال تک بقایا روتا رہا. جب بھی مطلب کہ اس طرح کی وہ جب بھی باتیں کرے تو وہ روئے اور وہ استغفاری کرتا رہے. اور خدا کی قدرت 30 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کرنی تھی، اس کی بخشش ہوئی اور وہ ولی اللہ بن گئے. جیسے کہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ آئندہ میں نام یاد کر کے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ انڈیا کے یا کہ کہاں کے تھے. تو اس کے بعد ایک بچے کا قصہ یہ بغداد کا ہے، اور وہاں کافی لوگوں کا نام پتہ بھی ہوگا، انشاءاللہ یہ بھی نام میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. وہ یہ تھا کہ سامعین کے ایک بچہ تھا، وہ پڑھائی کے لیے شہر جا رہا تھا. تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تو اس کی خدا حافظ کرنے لگا. تو اس کی ماں نے کہا بیٹا یہ کچھ دینار ہیں یا درہم ہیں، یہ جیب میں نہیں رکھو، مطلب جیب میں رکھ لو، اپنی پڑھائی کے لیے کام آئیں گے. وہ جان خدا حافظ سے ماں نے اس کو دے دی. اس کے بعد ماں نے کہا کہ بیٹا لیکن زندگی میں ایک کام کرنا، وہاں پہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو بیٹا، جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں، بس یہ میری ایک نصیحت ہے جاتے ہوئے تمہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے ماں. وہ چلے گئے تو راستے میں جس قافلے کے ساتھ جو بس تھی جا رہے تھے، کہیں ڈاکہ پڑ گیا اور سب لوگوں کو ڈاکو لوٹنے لگے. تو لوٹتے لوٹتے اس بچے سے پوچھنے لگے کہ تمہارے پاس کیا ہے. اس کی تلاشی لینے سے پہلے پوچھنے لگے تمہارے پاس. انہوں نے کہا بچہ اب کیا ہوگا، چلو پوچھ ہی لیتے ہیں، کیا ہے تمہارے پاس. اس نے کہا کہ میرے پاس 200 درہم ہے. تو وہ بہت ہنسے آپس میں سب. اور پھر اس کے بعد وہ سیدھا چلے گئے نیچے. ان کا سردار کھڑا ہوا تھا بس کے نیچے. تو کہ اندر سب کو تو لوٹ لیا، لیکن یہ بچہ وہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 200 درہم ہے. تو کیسے ایک بچے کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے ہو سکتا ہے، حالانکہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں نکلے ہیں. وہ سردار اوپر آیا، اس نے بچے کہا کہاں ہے تمہارے درہم دکھاؤ. اس بچے نے وہ جو شلوار یا جو کچھ پہنا تھا اس کے اندر جو ایک چھپائے ہوئے تھے اس نے وہ نکالے اور کہا یہ رہے، اس نے دیے. تو وہ ڈاکو بڑا حیران ہوا سردار. اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں پر تمہارے پیسے، اور تم نے یہ کیوں دے دی ہمیں، اور تم نے کیوں کہا کہ تمہارے پاس ہیں. اس نے کہا کہ اصل میں یہ تھا کہ میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو وہ تو ڈاکو سن کے حیران ہو گیا. اس نے تو خود اپنی نظر میں سوچا کہ وہ کتنا برا آدمی ہے، یہ ایک بچہ یعنی کہ اتنی بات بڑی کر گیا اور میں تو کتنے گناہ کرتا ہوں. تو وہ بچہ سامنے آگے چل کے اسی بات اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنا وہ ایک پیارے ولی اللہ کے ہو گئے. تو یہ باتیں تھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک اور بات یاد آئی تھی کہ ایک یہودی تھا، وہ مر گیا. تو وہ اپنے کسی پڑوسی مسلمان کو خواب میں آیا. تو خواب مسلمان نے دیکھا کہ وہ باغوں میں گھوم رہا ہے، ایک جنت جیسا سما ہے کیا باغوں میں. تو مسلمان نے کہا کہ تم کہاں؟ اس نے کہا میں جنت میں ہوں. تو مسلمان کہنے لگا کہ تم کیسے جنت میں، تم تو یہودی تھے. اس نے کہا تم صحیح فرما رہے ہو، لیکن بس
ایک چھوٹی بات میری زندگی میں ہوئی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے مجھے بخش دیا اور مجھے جنت داخل کر دیا۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ یہ کہ میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا میرا بیٹا جو ہے وہ کھڑا ہوا کچھ کھا رہا ہے، تو میں نے بیٹے کو پکڑا اور اس کو چماٹ ماری اور اس کو ڈانٹا، اس کو بولا کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمان آگے پیچھے جو ہے کافی ہے اور انہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں اور تم یہاں پہ کھلم کھلا کھا رہے ہو۔ تو اس کو میں نے اس کا چھینا اور پھینکا اور اس کو لے کر سیدھا کہا کہ گھر جاؤ، گھر جا کے چھپ کے کھاؤ۔ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنا غور کرنا ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور میں تو یہی کہوں گا کہ جو کچھ بھی مجھے ایک نغمہ پاکستان فلمی نغمہ تھا، فلم انصاف اور قانون، مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ اس میں فلم شاہ محمد علی پہ نغمہ تھا، تو وہ نغمہ مجھے بہت پسند تھا۔ جب میں بچپن میں فلم اسکول میں ہی تھا تو دیکھنے گیا تھا، اور مجھے یاد رہتا ہے کبھی کبھار میں اپنے منہ کبھی گنگنا بھی لیا کرتا ہوں، تو آواز تو چنی لیکن میں ایک آدھ شعر آپ جو ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ اسی بیان کے مطابق ہے۔ 100 برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل، تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل۔ 100 برس کی زندگی میں، اور یہ حقیقت ہے سامعین کہ یہ دنیا ایک بینک ہے، آپ کو وہی اس میں سے واپس ملے گا جو آپ اس میں جمع کریں گے۔ اب ہم پہ کہ ہم کیا واپس چاہتے ہیں اور ہم نے کیا جمع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری بات سمجھتے ہوں گے۔ میں ایک اور شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا پسندیدہ شعر ہے وہ یہ کہ مٹا کر خود کو سراپا جستجو ہو جا، جو وہ چاہتا ہے وہ تو ہو جا، جو تو چاہتا ہے وہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میری تھی اس پہ، اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو میری جو اب بیان آئے گا اس کے بعد کی اس میں میرا محبت کے بارے میں ایک بیان ہے، تو وہ چھوٹا سا بیان، اس میں ایک آدھ قصے ہیں، وہ آپ سنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آمین آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل عیال کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں سب کو امن سلامتی میں رکھے، بہت بہت خوشیاں دیں۔ یہ ندیم فقیر کی دعا ہے، اور ندیم فقیر کی دعا بہت درجہ رکھتی ہے کیونکہ یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں رہتا ہوں۔ وہ قصہ بھی مجھے آپ کو بتانا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے شاید اس میں ٹائم اگر مجھے ملا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔